آج حالت یہ ہے کہ وہ قبرستان جس میں خاتون جنت لیٹی ہیں، انہوں نے اس قبرستان پہ پورا بلڈوزر چلا کے پلین کر کے اس پر رولر چلایا. رولر کیا ہوتا ہے؟ روڈ کوٹنے والا وہ مشین جو پتھر پہ بھی چلتی ہے تو اسے بھی چورا چورا کر دیتی ہے. وہ انہوں نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی قبر انور پہ چلائی. ان کتوں نے نبی کی بیٹی کی قبر کی بے حرمتی کی اور مان ظالموں نے ساتھ یہ کیا. نبی کی امی جو مقام ابوا میں آرام فرما ہے، ان کی قبر کھودنے کے بعد اس میں آگ لگائی. اور جب ان کتوں سے یہ کہا گیا تم نے ہمارے نبی کی ماں کی قبر کیوں کھودی، تو ان خنزیروں کا جواب یہ تھا معاذ اللہ وہ جہنمی تھی اس لیے ہم نے آگ لگائی ہے قبر کھود کے. اب ذرا سنیو، جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والوں، حوض کوثر کے جام پینے کی آرزو رکھنے والوں، شفاعت کے امیدواروں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا انہوں نے سیدہ آمینہ کی قبر کو کھود کے آگ لگائی، خاتون جنت کی قبر پہ بلڈوزر چلایا انہوں نے. اب مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا نبی بیٹی کے پاس آیا، بدن پسینے سے شراب اور ہے. آقا نے کہا تھا فاطمہ اندر چلی جاؤ سائے میں، روٹی میں بنا دیتا ہوں. حضور روٹی بنا رہے ہیں، بیٹی کو سائے میں بٹھا دیا ہے، اتنا پیار بیٹی سے کر رہے ہیں. حضور نے جب روٹیاں بنائی ہیں، خاتون جنت تھوڑی دیر کے بعد آئیں، روٹیوں کا نظارہ دیکھا، مسکرانے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا ابا جی اس لیے مسکرا رہی ہو کہ میں نے دیکھ رہی ہوں جو روٹیاں میں نے بنائی تھی وہ پکی ہوئی نکل رہی ہیں، اور جو روٹیاں آپ نے بنائی ہیں یہ ساری کی ساری کچی ہیں. ابا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے آگ میں نہیں رکھا، توے پہ نہیں ڈالا؟ کہا بیٹا ڈالا بھی ہے، توے پہ بھی رکھا ہے. کہا یہ جلی یا سکی کیوں لگی؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے آگ میں طاقت لگی ہے اسے جلا سکے. آٹے کو میں نے چھو دیا، میں اس کو آگ کیسے جلا سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، فیضان پنجتن پاک، خلیفہ اویس ملت، خطیب الہند. واہ 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 سبحان اللہ. سمجھ گئے اتنی بات؟ حضور نے آٹا کتنی دیر چھوا؟ کتنی دیر؟ منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، بس. آگ میں طاقت نہیں رہی اسے جلا سکے. میرا نبی ماں کے شکم میں کتنی دیر رہا؟ کیا کہنے؟ مجھے بتائے کوئی حلال زادہ آ کر کے کہ میرا نبی کتنے دن ماں کے شکم میں رہا. اور شکم میں رہا نہیں، سینے سے بھی لگا ہے، انگلی پکڑ کے توڑا بھی ہے، بازو پہ سر رکھ کے بھی سویا ہے، سفر بھی کیا ہے، پوری زندگی یاد کر کر کے آنسو بہائے ہیں. اس ماں کی قبر پہ میرا نبی آتا جاتا رہا ہے، خود بھی آیا، صحابہ کو بھی لایا. انہوں نے ان کو جہنمی کہا معاذ اللہ. اب میں آپ کو ایک بات بتا کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک دن مکہ شریف میں ایک دشمن کی مکان کی دیوار سے، میرے نبی مکان کی دیوار سے کمر لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں. محبوب کا حجی کا رب نے پیغام بھیجا ہے، کہا جب گفتگو سے فارغ ہونا تو جب جانے لگو تو اس گھر میں جو خاتون رہتی ہے اسے کلمہ پڑھا کے چلے جانا. آقا کہتے ہیں جبریل یہ تو بہت بڑی دشمن ہے میری، یہ میری راہ میں کانٹے ڈالنے والی، یہ مجھے گالیاں دینے والی، اس کو اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہے. جبریل کہتے ہیں آقا رب نے اس کا دل بدل ڈالا ہے. کہا جبریل یہ بدلا کیوں گیا؟ کہا محبوب تو صحابی سے بات کر رہا ہے اور تیری کمر اس کے مکان سے لگ گئی ہے. رب نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کے مکان سے تیری کمر لگ جائے اس میں رہنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے. یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے. اور یار اگر کمر لگ جائے مکان والا جنتی ہے تو جس کے شکم میں نبی رہے وہ ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. واہ 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 بہت عمدہ سبحان اللہ. یہ اتنے گندے نظریے والے لوگ ہمارے داماد بنیں گے؟ ہم ان کے داماد بنیں گے؟ ہم مر جائیں گے کسی کافرہ کو اپنے بستر پہ نہیں لائیں گے. اللہ اللہ حق حق حق. ہاں اور خدا کے واسطے باپو یہ مت کہنا رشتہ اچھا تھا اس لیے بیٹی دے دی.
پیسے والے تھے اس لیے دے دی. یہ 60-70 سال کی زندگی ہے. یہ ان کی بھی کٹ جاتی ہے جنہیں 8 دن میں 1 دن روٹی ملتی ہے, اور ان کی بھی کٹ رہی ہے جو رات دن سونے چاندی کے لقمے کھا رہے ہیں. اتنی جینا جتنی عمر اللہ نے دی ہے, اس سے زیادہ نہ اس سے کم جینا ہے. یہ عقیدہ رہنا چاہیے. تو پھر کسی داماد کو امیر دیکھ کے بدعقیدہ ہوتے ہوئے بیٹی مت سونپ دینا. یہاں تو غریب کے ساتھ گزارا ہو جائے گا, قبر کی زندگی بڑی مشکل ہے. وہ آسانی سے کٹنے والی نہیں ہے, وہ آسانی سے کٹنے والی نہیں ہے. اس لیے رشتہ کریں تو پہلے یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ یہ دولت والا ہے یا مدینے والے کی محبت والا ہے. کیا بات, کیا بات کریں گے انشاءاللہ, کریں گے ایسا ہی انشاءاللہ. ہاں. اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پوچھ لینا بعد میں کسی بھی مولوی سے آ کے, کسی سنی کا کسی وہابی کے ساتھ یا وہابیہ کا کسی سنی کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. چاہے 36 بار نکاح پڑھا لو, یا سگریٹ پہ بکنے والا مولوی 18 بار قبول کرا لو, ہو ہی نہیں سکتا. جتنی نسلیں ہوں گی حلالی نہیں ہوں گی. اللہ اللہ اللہ, اس کی سزا الگ ملے گی. اللہ اللہ اللہ. اس لیے امیروں کے داماد نہ بننا, عزت والے غریب کے داماد بن جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزت والے غریب کے داماد بن جانا. اور یہ مت دھیان رکھنا کہ کوئی تمہیں سونے کی چادر دے گا کفن میں. کفن سب کو لٹھے کا ملنا ہے. کوئی تمہارے لیے الگ سے چاندی کی کڑائی والا نہیں آئے گا. سونے کے ہار نہیں ڈال کے قبر میں لے جایا جائے گا تمہیں. جانا سبھی کو قبر میں, اور وہ بھی کفن میں لپٹ کے سادے کفن میں. امیر مرے یا غریب, تم نے کسی کی قبر میں سونے کی اینٹیں لگتی دیکھی؟ یار دیکھو پیسے والے ہوں گے نا بہت یہاں پہ بھی. کیا نام ہے اس بستی کا؟ مہوا گنج, مسلم نگر. سبحان اللہ, مہوا گنج. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بات سن لینا, اگر باپ تمہارا رشتہ کرنے لگے نا بھابھیوں میں, کہہ دے ابا کوارا مر جاؤں گا, لیکن بہو نہیں لانی. اللہ اللہ اللہ. بیٹیوں سے بھی گزارش ہے, ابا اگر دیوبندیوں میں لڑکی دے, تیرا حساب تجھے دینا, ابا کو نہیں دینا ہے. راضی مت ہونا, راضی مت ہونا. یہ دنیا تھوک ہے, ٹھکرائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان کی محبت میں دنیا ٹھکرا کے دیکھ, وہ خود چل کے مدینے سے تجھے سینے سے لگا لیا. ارے بہت عمدہ, واہ واہ واہ. خود آئیں گے سینے سے لگانے کے لیے. کرنا اتنا کام, کرو اتنا کام. تو نکاح نہیں ہونا. امیر بھی مرے گا, غریب بھی مریں گے, جانا سب کو کندھے پہ. ایسا نہیں ہے امیر کے اندر 32 فٹ ہو وہ خود چل کے جائے گا, جانا اس کو بھی کندھے پہ. اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی بھیڑ ہو گئی تھی یار, پٹھان مرے نا, قسم سے یقین کرو کئی اب تو نالی میں گر گئے تھے. پٹھان مرے نا تو جنازہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا, اتنی بھیڑ ہو گئی تھی. او بھائی مزہ اس میں نہیں ہے کہ پٹھان کے جنازے میں بھیڑ زیادہ ہے. کیا فرق پڑے گا یار اگر غریب کے جنازے میں 5 لوگ ہوں گے, کیا فرق پڑے گا امیر کے جنازے میں 50 لوگ ہوں گے. مزہ تو تب ہوگا جب تیرا جنازہ جاتا ہو, لوگ پوچھتے ہوں یہ کون کفن میں لپٹ کے جا رہا ہے, بتاؤ تو شکی کس سے تعلق تھا اس کا, عقیدہ کیسا تھا اس کا, تو تیرا جنازہ خود بتا دے. لگن میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری لاش سنی دل چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قوا انفسکم وعلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کی آگ سے بچاؤ. عادی بنو توبہ کے, گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کام ہے توبہ کر لینا, اور سب سے برا کام ہے گناہ کر کے توبہ نہ کرنا. اللہ اللہ اللہ. توبہ نہ کرنا ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, زیادہ بڑی بات نہیں ہے. روزانہ کا معیار بناؤ, معمول بناؤ. 10 بار روزانہ حضور پہ صبح درود پڑھیں گے, اور 10 بار سوتے ٹائم حضور پہ درود پڑھیں گے, اور کم سے کم دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں گے. خدا کی قسم مرنے کی دیر ہوگی, بخشش کے پروانے آنے میں دیر نہیں لگے گی. نوجوانوں گناہوں سے توبہ کرو, دل نورانی بناؤ.
لقمے حلال کھاؤ، جھوٹ سے بچو، ایک دوسرے کا بغض حسد کینہ ختم کرو، بہن بیٹیوں کنیز فاطمہ زہرا بنو۔ یہ داماد، یہ سسر کی دولت، یہ شوہر کی سونا چاندی، یہ 4 دن کی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ بس جب تک جوانی ہے سونا اچھا لگتا ہے، بڑھاپے میں سونا چاندی بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ بڑھاپے میں سونا چاندی اگر بڑھیا پہن بھی لے تب بھی بیوی نظر آیا کرتی ہے، اس لیے کہ عمر نکل جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ زیور کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیور لو جو مصطفیٰ نے بیٹی کو دیا تھا، وہ زیور جو عائشہ صدیقہ کو ملا ہے، وہ زیور جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ملا ہے۔ میری بیٹی کوئی بھی دنیا والا دولت کے ذریعے میں تجھے اتنی بڑی دولت نہیں دے سکتا جو رب نے ایمان کی دولت تجھے عطا کی ہے۔ اپنے مذہب سے وفادار رہیے، اپنے دین سے وفادار رہیے، اپنے اسلام سے پیار کیجئے اور زمانے کو بتا دیجئے کہ ہمارا معیار دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، دولت نہیں، ہمارا معیار تو یہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔